بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ سَبْعَةٌ وَهِيَ استفعال الی آخر۔ موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا کہ جب انسان کسی بارے میں کوئی گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے، تو وہ شہادت جس بنیاد پر دے رہا ہو اس کو اس مشہود بہ کے بارے میں علم ہونا چاہیے، 100% یقین، علم قطعی، یا جہاں پر دیکھنا کافی ہو اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ یہ کام ایسے ہوا۔ یہ بات چل رہی تھی۔ خوب، اب اسی کا تتمہ آگے یہ چل رہا ہے، پوری توجہ کے ساتھ، آسان سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جو فقط شہرت سے ثابت ہو جاتی ہیں، ضروری نہیں کہ ان کے لیے حاکم شرعی کے سامنے 2 عادل جا کر گواہی دیں تو ثابت ہوگا، نہ، فقط شہرت اس کے لیے کافی ہے۔ اور اسی شہرت کی بنیاد پر اگر کوئی شخص ان 7 چیزوں کے بارے میں کہیں گواہی دینا چاہتا ہے، شہادت دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی وہی شہرت کافی ہے۔ اسی شہرت کو بنیاد بنا کر کوئی شاہد شہادت دے سکتا ہے۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ النسب، فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بیٹا ہے، یہی نسب۔ نمبر 2 الموت، کسی شخص کے موت کے بارے میں۔ نمبر 3 الملک المطلق، پوری توجہ، ملک مطلق سے مراد کیا؟ یہ موبائل فلاں کی ملکیت ہے، بس اس کو کہتے ہیں ملکیت مطلقہ کی گواہی۔ ایک ہوتا ہے یہ بتانا کہ یہ موبائل فلاں نے خریدا ہے، یہ موبائل فلاں کو وراثت میں ملا ہے، یہ موبائل فلاں کو گفٹ ملا ہے، وہ ہوتا ہے مع سبب، یعنی یہ بھی بتانا کہ یہ مالک ہے اور یہ بھی بتانا کہ اس کے مالک بننے کا سبب کیا ہے۔ اس کے مقابل ہوتا ہے ملک مطلق، بس اتنا بتائے کہ جناب میں گواہی دیتا ہوں یہ موبائل فلاں صاحب کا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اب وہ اس کا کیوں ہے، سبب ملکیت وہ ہونا، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ کتنے ہو گئے؟ نسب 1، موت 2، ملک مطلق 3۔ والواقف، اسی طرح گواہی دینا، شہادت دینا کہ یہ زمین واقف ہے مسجد کے لیے، ہسپتال کے لیے، سکول کے لیے، امام بارگاہ کے لیے، یہ ہو گئے 4۔ نمبر 5 النکاح، فلاں خاتون فلاں کی بیوی ہے، فلاں فلاں کا شوہر ہے۔ نمبر 6 العتق، یہ گواہی دینا کہ یہ غلام اب آزاد ہو چکا ہے۔ نمبر 7 ولایت القاضی، یہ بات کہ فلاں شخص کو امام نے قاضی مقرر کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ 7 چیزیں 2 گواہوں کی گواہی کی محتاج نہیں ہیں، بلکہ فقط شہرت کی بنیاد پر یہ 7 چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں، اور آپ اسی شہرت کی بنیاد پر اگر کہیں گواہی دینا چاہتے ہیں تو بھی گواہی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ لیکن شہرت کتنی ہو؟ بس ایک بندے نے کہہ دیا، 2 بندوں نے کہہ دیا تو بس یہ مشہور ہو گیا۔ فرماتے ہیں نا، شہرت سے مراد یہ ہے
کہ ایک علاقے میں کسی شخص کا بیٹا ہونا، ایک عورت کا کسی کی بیوی ہونا، یا کسی شخص کا فوت ہو جانا، اس کے موت کی خبر کا مشہور ہونا، یہ چیزیں اس علاقے میں یا وہاں اتنی مشہور ہوں کہ سننے والے کو ظن غالب ہو جائے، جس کو ہم کہتے ہیں چلو 100% نہیں لیکن 95% اس کو گمان ہو جائے کہ واقعا یہ اس کا بیٹا، اتنی شہرت ہو تو جا کر یہ معیار ہے شہرت کا کہ اس سے یہ سات چیزیں۔ ایک بندے نے کہہ دیا فلاں مر گیا ہے تو ہم کیا کہیں گے بس یہ بات مشہور ہو گئی ہے؟ نہ، اس کو شہرت نہیں کہتے، ایک دو بندہ معیار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرماتے ہیں وَيَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ، استفاضہ باب افتعال، اس کا ثلاثی مجرد ہو جائے گا فیض۔ اچھا، فیض کا معنی کیا ہوگا؟ ویسے لفظی معنی ہوتا ہے فاض سیل، سیلاب کا بہنا، لیکن یہاں مرادی معنی لیں گے، کثرت، شہرت، ظاہر ہونا، مراد ہم یہاں مرادی معنی لیں گے۔ وَيَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ، استفاضہ سے ثابت ہوتی ہیں سبعۃ بعد میں آ رہا ہے یثبت۔ استفاضہ کیا ہے؟ ہی استفعال، یعنی باب استفعال ثلاثی مجرد ہے فیض سے مشتق ہے۔ فیض کا معنی ہوتا ہے الظہور والکثرہ، لیکن یہاں پر مرادی معنی ہے والمراد بہا ہونا، یہاں استفاضہ سے مراد وہ کثرت یا ظہور نہیں، یہاں مراد ہے شیاع الخبر، کسی خبر کا اتنا مشہور ہونا، الی حد، اس حد تک کہ یفید السامع ظن الغالب، کہ وہ سننے والے کے لیے مفید ظن غالب ہو، جو مقارب للعلم ہو۔ میں نے آپ کو بڑی آسان مثال سمجھائی ہے، علم ہوتا ہے کس چیز کو 100% جاننا، اور ظن غالب مقارب یعنی 95-96% تک غالب ہو جائے تو بھی کافی ہے۔ تو اگر کوئی خبر اس حد تک مشہور ہو جائے تو اس شہرت سے 7 چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَا تَنْحَصِرْ، اب یہ شہرت لا تنحصر فی عدد، اس کے لیے کوئی عدد معین نہیں ہے کہ 8 بندے کہیں، 10 بندے کہیں، 4 بندے کہیں، نہ، بل یختلف باختلاف المخبرین، بلکہ خبر دینے والوں کے اختلاف سے ممکن ہے زاہد، متقی، پرہیزگار لوگ اگر 5 بھی ہوں تو وہ مفید ظن غالب ہو جائے، اور فاسق فاجر ممکن ہے 20 بھی ہوں تو وہ مفید ظن غالب نہ ہو۔ معیار ہے مخبرین کا اختلاف، کہ جو خبر دے رہے ہیں وہ کس حد تک کے لوگ ہیں، کہ آیا ان کی دی ہوئی خبر سے آیا مفید ظن غالب ہے یا نہیں۔ ہاں، ایک نکتہ اس میں ضروری ہے، یعتبر ان یزیدوا عن عدد شہود المعدلین، البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ خبر دینے والے 2 سے زیادہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو 2 ہیں وہ تو ہو گئے بینہ، تو کم از کم شہرت کے لیے ضروری ہے کہ 2 عادل سے وہ زیادہ ہونے چاہیے۔ کیوں؟ لیاثر الفرق بین خبر العادل، تاکہ پتہ چلے کہ یہ خبر عادل یعنی یہ بینہ ہے، وہاں 2 کافی ہوتے ہیں، اور یہ بینہ نہیں ہے شہرت، یعنی کم از کم ان سے زیادہ ہونا چاہیے۔ خوب، والمشہور انہ یثبت بہا، مشہور یہ ہے کہ استفاضہ سے شہرت سے ثابت ہوتی ہیں 7 چیزیں۔ کون کون سی؟ النسب 1، الموت 2، الملک المطلق، ملک مطلق میں نے تفصیل گزارش کر دی ہے، وقف، نکاح، عتق و ولایت القاضی۔ کیوں یہ فقط شہرت سے ثابت ہو جاتی ہیں اور ان کے لیے 2 گواہوں کا حاکم کے سامنے آ کر گواہی دینا ضروری نہیں ہے؟ فرماتے ہیں لِأُسْرِ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فِي هَذَا الْأَسْبَابِ، یہ جو 7 چیزیں ہم نے بیان کی ہیں، یہاں پر اقامہ بینہ کرنا،
گواہ قائم کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب بندہ اگر مر رہا ہو تو اب وہ کیسے کہے کہ آؤ جی پار بندے یہاں کھڑے ہو جاؤ، میں مرنے والا ہوں، میں مر جاؤں تو آپ نے میری آ کر گواہی دینی ہے۔ یا خود نکاح میں بھی گواہ شرط نہیں ہوتے، ایک شخص اگر فعل حرام سے بچنا چاہتا ہے، ایک عورت کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے تو وہ کہاں سے بینہ کرے، الی آخرہ، لعسر اقامت البینہ، اس لیے کہ بینہ قائم کرنا یہاں پر تھوڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے جی۔ مطلقہ سے مراد کیا ہے؟ وہ ہم نے پیچھے تفصیل بیان کی تھی، بعض چیزیں ہیں جہاں 2 مرد ضروری ہوتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جہاں 4 مرد چاہیے، بعض ہوتے ہیں کہ جہاں پر 1 قسم اور 1 شاہد کافی ہوتا ہے، وہاں پر 1 مرد و 2 عورتیں الی آخری۔ بہرحال وہ جو بینہ کے شواہد کی ہم نے تقسیم کی ہے، ان میں سے کسی بھی قسم کا یہاں پر قائم کرنا مشکل ہے۔ ہاں یکفی فی الخبر بہذہ الاسباب متأخمہ العلم اے مقاربتہ علی قول، البتہ یہ ضروری ہے کہ موت کے بارے میں، زوجیت کے بارے میں، نسب کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، یہ جو خبریں ہیں وہ خبر ایسی ہو جو متأخم للعلم، تأخم کہتے ہیں اتصال، یعنی وہ خبر ایسی ہو کہ جو علم کے قریب قریب ہو۔ یکفی متأخمۃ العلم علی قول قوی، ٹھیک ہے جی، بس متأخم العلم ہونا یہی کافی ہے، علم نہ ہو لیکن علم کے قریب قریب ہو، یہی کافی ہے۔ وَبِهِ جَعَلَ مَا فِي الدُّرُوسِ، شہید اول رحمۃ اللہ علیہ دروس میں بھی یہی فرمایا ہے کہ بس متأخم للعلم اگر ہو تو بھی کافی ہے، یعنی علم کے قریب قریب ہو۔ وقیل، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یشترط ان یحصل العلم، کہ نہیں جب تک اس سے علم حاصل نہ ہو تب تک وہ ثابت نہیں ہوتی، یا اس کے بارے میں گواہی دینا کافی یعنی جائز نہیں، یہ دوسرا قول ہو گیا۔ تیسرے کہتے ہیں نہیں، یکفی مطلق الظن، کوئی ظن غالب متأخم للعلم بھی نہیں چاہیے، علم بھی نہیں چاہیے، بلکہ مطلق ظن، بس 50% سے اوپر گمان ہو جائے یہی کافی ہے۔ حتیٰ لو سمع من شاہدین عادلین، حتیٰ کہ اگر ایک شخص نے 2 گواہوں سے بات سن لی، سارا متحملہ، تو یہ خود متحمل شہادت بن جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ خود اب گواہی دے سکتا ہے، کیوں؟ لِإِفَادَةِ قَوْلِهِمَا ظَنَّ، اس لیے کہ جن 2 سے سنا ہے ان سے سننا، ان کی بات اس کے لیے مفید ظن ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 3 قول ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَعَلَى الْمُخْتَارِ، لیکن جو ہمارا قول مختار تھا کیا؟ کہ نہیں، ان کے بارے میں خبر ایسی ہو جو متأخم للعلم ہو، علم کے قریب قریب ہو، ظن غالب ہو۔ لا یشترط العدالہ، البتہ یہ ہے کہ ان مخبرین کا عادل ہونا، حر ہونا، مذکر ہونا، یہ شرط نہیں ہے، کیوں؟ لِإِمْكَانِ اسْتِفَادَتِهِ مِنْ نقائصها، اس لیے فرماتے ہیں کہ ممکن ہے مخبر عادل حر مذکر نہ بھی ہوں لیکن پھر بھی ان کی خبر مفید ظن ہو، اور وہ بھی ظن غالب متأخم للعلم ہو، یہی کافی ہے۔ فرماتے ہیں وَاحْتَرَضَ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ، او جو 7 چیزیں شہرت سے ثابت ہو جاتی ہیں، ایک لفظ اس میں آتا کہ ایک ہوتا ہے ملک مطلق، ملک کے ساتھ مطلق کی قید لگائی تھی، کیوں؟ اس کے ذریعے احتراز فرمایا ہے عن المستند الی سبب، کہ ایک دفعہ ملکیت بے سبب کی گواہی دیتا ہے، قلب، مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ جناب میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے یہ موبائل خریدا ہے، یعنی باقاعدہ خریدنے کا سبب بیان کرتا ہے اس لیے مالک ہے، اور ایک دفعہ کہتا ہے میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ مالک ہے، کہاں سے مالک بنا یہ نہیں، ملک مطلق کے ذریعے در حقیقت ملک الی سبب سے احتراز کیا ہے قلب ہے۔ فلا یثبت سبب بے، اب فرماتے ہیں شہرت سے فقط ملکیت ثابت ہو جاتی ہے لیکن اس سے سبب ثابت نہیں ہوتا، شہرت سے، ٹھیک۔ بل الملک الموجود فی ضمنہ، بلکہ اس
کے ضمن میں جو ملکیت، یعنی اس نے سبب بیان کیا لیکن سبب تو شہرت سے ہوتا نہیں ہوتا، اس کے ضمن میں جو ملکیت ہے وہ ہوتی ہے۔ اب مثال دے رہے ہیں، مثلا فلو شاہدہ بالملک، اگر ایک شخص گواہی دیتا ہے کہ یہ شے فلاں کی ملکیت ہے، وَأَسْنَدَهُ إِلَىٰ سَبَب، اور ساتھ اس کی ملکیت کے سبب کی نسبت ہے کہ یہ فلاں وجہ سے فلاں شے کا مالک ہے، یثبت بالاستفاضہ، تو آپ فرماتے ہیں یہ بھی شہرت سے ثابت ہو جائے گا، کل ارث، مثل ارث کے۔ ٹھیک ہے جی۔ فلو شاہدہ بالملک، ایک شخص گواہی دیتا ہے کہ فلاں چیز فلاں کی ملکیت ہے، وَأَسْنَدُ إِلَىٰ سَبَبٍ، اور پھر اس ملکیت کو سبب کی نسبت بھی دیتا ہے، یثبت بالاستفادہ، تو یہ استفادہ ثابت، یعنی ایسی شے کہ جو استفادہ ثابت ہو سکتی ہے، ایسا سبب بیان کرتا ہے کہ خود وہ سبب استفادہ سے ثابت ہو جاتا ہے، کالر، مثلا وہ کہتا ہے یہ زمین اس کی ہے، کیوں؟ چونکہ یہ اس کو باپ کی میراث میں ملی تھی، تو موت استفادہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسی گواہی دیتا ہے قبلا، ایسی شہادت قبول کی جائے گی، لیکن ولو لم یثبت بہا کالبیع قبلا فی اصل الملک لا فی سبب، ہاں لیکن اگر وہ ایسا سبب بیان کرتا ہے کہ وہ سبب استفادہ سے ثابت نہیں ہوتا، مثلا اس نے بیع کی بات کی کہ یہ زمین اس کی ہے چونکہ اس نے خریدی ہے، تو فرماتے ہیں ہم اصل ملکیت میں تو اس کی شہادت قبول کریں گے، یعنی اس شاہد کا شہادت اس حد تک قبول ہوگی کہ یہ اس کا مالک ہے، لا فی سبب، لیکن یہ کہ اس نے خریدی ہے اس میں اس کا قول قبول نہ ہو، کیوں؟ چونکہ اس خریدنے والی بات میں استفادہ کافی نہیں۔ فرماتے ہیں وَمَتَّ اجْتَمَعَ فِي مِلْكٍ، اگر ایک چیز ایک شخص کی ملکیت میں ہے، اور ملکیت میں کیسے ہو کہ اس میں استفاضہ بھی ہے، توجہ فرمائی نا، ایک شخص کہتا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے، شہرت بھی ہے کہ یہ گھر اس کا ہے، مَتَّ اجْتَمَعَ فِي مِلْكٍ استفادہ شہرت بھی ہے، وَيَدٌ قبضہ بھی ہے، تصرف بلا منازع، اور بغیر کسی اختلاف کے اس کے قبضے میں تصرف میں بھی ہے، فَهُوَ مُنْتَهَى الْإِمْقَانِ، فرماتے ہیں یہ اجتماع وہ موجب بنے گا کیا؟ نہایت امکان ملکت، کیا کہ اس سے اس کا ملک ہونا بالکل امکان کی آخری حد ہوگی، اس لیے کہ ایک شہرت، دوسرا اس کا قبضہ، تیسرا اس کا تصرف، اور کوئی درمیان میں تنازع کرنے والا بھی نہیں۔ فَلِلشَّاهِدِ الْقَطْعُ بِالْمِلْكِ، لہذا اگر کوئی گواہ گواہی دینا چاہتا ہے تو وہ قطع طور پر علم کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ یہ فلاں کی ملکیت ہے۔ وَفِي الْاِكْتِفَاءِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ فِي الشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ، اب اگر ہیں تو استفادہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، قبضہ بھی ہے، تصرف بلا منازع بھی ہے، لیکن اگر کوئی شخص گواہی میں ان تینوں کو بیان نہیں کرتا اور ان میں سے فقط ایک پر اکتفا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب یہ شے اس کی ملکیت ہے، اس میں شہرت ہے، یا وہ کہتا ہے اس کا قبضہ ہے، یا وہ کہتا ہے اس کے تصرف میں ہے، تینوں کو بیان نہیں کرتا، بس ایک کو بیان کرتا ہے، فرماتے ہیں وَفِي الْاِكْتِفَاءِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ شَهَادَةً بِالْمِلْكِ قَوْلٌ قَوِيٌّ، قول قوی ہے کہ بس ایک پر کر دے تو بھی کافی ہے، ختم۔ آگے چھوٹی سی بات ہے، فرماتے ہیں ہر وہ شخص، پوری توجہ، ہر وہ شخص جو شرعی طور پر گواہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس پر گواہ بننا واجب کفائی ہے، یعنی واجب عینی نہیں کہ ایک شخص ہے جو شرعی معیار کے مطابق گواہ بن سکتا ہے، شاہد بن سکتا ہے، اس پر گواہ بننا واجب کفائی ہے۔ ممکن ہے
کہ اس کو خصوصاً یعنی ایک بندہ اس کو بلائے کہ بھائی جان آپ آئیں، آپ ہمارے فلاں مسئلے میں گواہ بنیں، اور یہ گواہ بننے کے معیار پر پورا ہے، یہ خصوصی ہو جائے گا۔ یا ایک بندہ کہتا ہے یار ہم معاملہ کر رہے ہیں، آپ میں سے کوئی مہربانی کرے گواہ بن جائے، اور وہ بندہ بھی وہاں پر موجود ہے جو شرعاً گواہ بننے کی اہلیت رکھتا ہے، واجب کفائی ہے گواہ بننا۔ ٹھیک ہے جی، گواہ بننا۔ یاجب التحمل الشہادہ، تحمل شہادت واجب ہے، یعنی کیا مرادی ترجمہ آپ کریں گے، یعنی گواہ بننا واجب ہے۔ علی من لہو اہلیت الشہادہ، ہر اس شخص میں جو شاہد بننے کی اہلیت رکھتا ہے، یعنی جو شرعی معیار کے مطابق گواہ بن سکتا ہے، اس پر واجب ہے۔ بعد میں آ رہا ہے الکفایہ، البتہ واجب کفائی ہے۔ کب؟ اذا دعی الیہا خصوصاً، اگر اس کو شہادت کے لیے بلایا جاتا ہے خصوصاً، یعنی نام لے کر کہ بھائی صاحب آپ آئیں اور گواہ بنیں، یہ خصوصاً ہو گیا۔ او عموماً، یا وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ میں سے کوئی آئے گواہ بن جائے، اور اس میں وہ بندہ بھی موجود ہے جو اہلیت شاہد بننا رکھتا ہے، واجب کفائی ہے۔ لقولہ تعالی، اس لیے ایک آیت مجیدہ موجود ہے، وَلَا يَعْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، بڑی واضح سی بات ہے کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ فسرہ صادق، امام صادق صاحب اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ لا يَعْبَ الشُّهَدَاء سے مراد نہیں کہ جو پہلے سے گواہ تھے اور اب وہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں، بلکہ فرمایا بالتحمل، یعنی گواہ بننے میں ان کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کریں۔ وَيُمْكِنُ جَعْلُهُ دَلِيلًا لَهُ، اور یہ ممکن ہے کہ یہی امام علیہ السلام کا فرمان یہی دلیل ہو، اور جو ہم نے کہا کہ جو اہلیت شرع رکھتا ہے اس پر بڑھنا واجب کفائی ہے، اس پر بھی وَعَلَى الْإِقَامَةِ، اور گواہی قائم کرنا، یعنی ممکن ہے کہ یہ دونوں پر دلیل ہو، گواہ بننا اور پھر گواہی دینا۔ فیاسم الجمیل وخلو بہمال قدرہ، ایک شخص بلا رہا ہے کہ جناب آؤ کوئی بندہ گواہی بن جائے، ہمارے مسئلے میں گواہ بنے۔ وہاں پر کچھ لوگ موجود تھے جو گواہ بننے کی اہلیت بھی رکھتے تھے اور نہیں بنے، کوئی اگر نہیں بنا حالانکہ ان پر واجب کفائی تھا، اگر نہیں بنے گے تو وہ سارے گنہگار ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، خوب، یہ تو اس صورت میں تھا کہ اگر بندے زیادہ موجود ہوں اور ان میں بہت سارے لوگ ہیں جو گواہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، پھر تو ہوگا واجب کفائی۔ لیکن وَلَوْ فُقِدَ سِوَاهُ، لیکن اگر سوائے اس کے اور کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو گواہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، اچھا، فی ما یثبت بہ وحدہ، اور مورد بھی ایسا ہے کہ جہاں پر ایک گواہ کافی ہوتا ہے، ولو مع الیمین، چاہے وہ مورد ایسا ہے کہ ایک گواہ اور ایک قسم کافی ہے، او کان تمام العدد، یا 4 گواہ چاہیے تھے 3 ہیں 1 چاہیے، یا 2 چاہیے ہوتے ہیں 1 ہے 1 نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں، فرماتے ہیں اگر ایسا ہے تعین الوجوب، اب اس پر گواہ بننا واجب کفائی نہ ہوگا بلکہ واجب عینی ہو جائے گا، کغیرہ من فروض الکفایت اذا لم یقم بہ غیرہ، یہ ہم کو 1000 دفعہ یہ لال بار بار پڑھ چکے ہیں کہ واجب کفائی تب تک کفائی ہوتا ہے کہ جب میرے علاوہ کوئی اور بھی اس کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، لیکن اگر میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے اس کو صلاحیت رکھنے والا تو پھر وہ کفائی نہیں ہوگا بلکہ اس پر واجب ہو جائے گا۔ وَيَصِحُّ تَحَمُّلُ الْأَخْرَسِ وَأَدَاؤُهُ بَعْدَ الْقَطْعِ بِمُرَادِهِ، یہ بھی سوال مقدر کا جواب اور بات یہاں ختم۔ کون سی؟ آیا ایک گونگا شخص بھی کسی مورد میں گواہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ اخرس، گونگا بندہ گواہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟
شہید فرماتے ہیں یصح تحمل الاخرس للشہادہ، گنگے شخص کا تحمل شہادت کرنا، کسی مورد میں گواہ بننا صحیح ہے، وَأَدَاؤُ، اس کا گواہی دینا بھی صحیح ہے، لیکن کب؟ بعد القطع بمرادہ، جب اس اخرس کے مقصود سے انسان کو یا حاکم کو قطع یقین ہو جائے کہ یہ گنگا کیا کہنا چاہتا ہے۔ اگر مراد اخرس کا یقین ہو جائے تو وہ گواہ بن بھی سکتا ہے، دے بھی سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ بِمُتَرْجِمَيْنِ عَادِلَيْنِ، اچھا ہو سکتا ہے کہ ہم خود اس گنگے کے اشاروں کو نہیں سمجھ رہے، لیکن دو ایسے مترجم موجود ہیں کہ ماشاءاللہ وہ دونوں عادل ہیں اور وہ اس گنگے کے ان اشاروں کی صحیح ترجمانی کر رہے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں اگر قطع حاصل ہو جائے تو بھی کافی ہے۔ وَلَيْسَ فَرْعَيْنِ عَلَيْهِ، یہ دو مترجم جو ہیں، یہ انشاءاللہ آگے ایک بحث آئے گی شہادت علی شہادت، ایک ہوتا ہے شاہد عاطل اور ایک ہوتا ہے شاہد فر۔ یہ دو بندے جو گنگے کے اشاروں کی ترجمانی بتا رہے ہیں کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، یہ شہادت علی شہادت نہیں ہے، یعنی یہ دونوں شاہد فر نہیں کہہ لیں گے، بلکہ یہ فقط اس کے ترجمہ ہیں، بس ایک ہی شہادت ہے، وہی جو گنگے کی ہے۔ وَلَا يَكْفِي الْإِشَارَةُ فِي شَاهِدِ النَّاطِقِ، لیکن ایک بات یادنا، جو بندہ بول سکتا ہے، نطق پر قادر ہے، ناطق شخص، بولنے پر قادر شخص اگر اشارے سے گواہی دے تو ناطق کا اشارہ کافی نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔